اللہ فرماتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے تمہیں اکیلا کر دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی آزمائشوں سے تم لڑ نہیں پا رہے، لیکن صبر رکھ میرے بندے، تو ڈر مت۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی جب آگ تیار کی جا رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ مکمل یقین تھا کہ ان لوگوں نے مجھے آگ میں پھینک دینا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ ہم نے بس اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے ہر خوف، ہر پریشانی ختم کرتے ہیں۔ پریشان مت ہو، ایک بات جو اللہ نے لکھ دی ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا، جسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ یہ جو آپ الجھے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا، اچانک جو دل گھبرا جاتا ہے، بظاہر اسباب بنتے نظر نہیں آ رہے، آزمائش سخت ہوتی جا رہی ہے، تو سن لیں، منظر کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ سب کچھ ایک ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جب آپ کے سامنے آئے گا تو لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ پھر حکمتیں بھی نظر آئیں گی اور اسباب بھی۔ مسکرائیں، اللہ آپ کو جلد ہی مطمئن کر دے گا۔ دعا کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو، اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا، تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو، اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری پر کے فاصلے پر ہو، اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہوں۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے، اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب ممکن ہے، اگر وہ ممکن کرنا چاہے۔ اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے، یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا بے سہارا کر دیتی ہے، دنیا غم نہیں بانٹ سکتی، دنیا دیر تک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ سے کتنے بھی دور چلے جائیں، آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے، تب بھی آپ کے ساتھ صرف آپ کا اللہ ہوگا، جو آپ کو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے نہیں کر سکتا جیسی اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اللہ تمہارے دل سے واقف ہے۔ تم آج جس تکلیف پر صبر کر رہے ہو، کل تمہیں اپنے اسی صبر پر ناز ہوگا انشاءاللہ۔ یا اللہ، میرا نصیب ایسا لکھ دینا کہ جس کے راستے پر لے جائے وہاں تیرا سکون ہو، جہاں دل لگے وہ تیری رضا ہو، جس سے نصیب جڑے وہ تیری عطا ہو، اور جو میرا بنے وہ میرے ایمان کا وسیلہ بنے، میرے خوابوں میں تیرا نور ہو اور دعاؤں میں تیرا فیصلہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔